السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں دیکھ رہا ہوں سر سے زیادہ مجھے چینل نظر آ رہے ہیں۔ یہ جتنے لوگ ہو سب اتار لیجیے۔ پریس کانفرنس کیا ہے؟ یہ تو ناکفرنس ہو گئی۔ سب اتار لیجیے۔ ہم کو چھپنے چھپانے کوئی شوق نہیں۔ فوٹو سے پوری دنیا میں کتنی برائی ہے۔ ایک سروے کے مطابق 60 سے 70% برائی فوٹو کے ذریعہ ہے۔ حضور تاج الشریعہ جیسی نظر دیکھ رہی تھی کہ ایک چیز پہ سختی کرو تو ایک ہی کلک میں 70% برائی کا خاتمہ ہو جائے۔ جلسوں میں ہم لوگ دین سمجھانے آتے ہیں، دیکھیے پیچھے کی کرسی خالی ہو گئی اور یہ سب ایسے اٹھائے ہوئے تھے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پورا بھرا ہوا ہے۔ ہمیں ان سب سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمیں وہی لوگ چاہیے جو حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم ان کو اسلام کے کلمے کا تقاضا سکھاتے ہیں۔ 37 سال ہو گئے اسٹیج پر، ایک دن بھی قضا نہیں ہے۔ 37 ہی سال ہو گئے درسگاہ میں۔ سبحان اللہ۔ اور جب درسگاہ مزمحل ہونے لگتی ہے تو وہیں جلسہ بند کر دیتا ہوں۔ آپ بیٹھو آرام سے۔ اگر چاہیں تو جو لوگ پیچھے دور بیٹھے ہوئے ہیں، جو آگے کرسی خالی ہے، وہ جلدی سے اٹھ کر کے آگے آ جائیں۔ اگر چاہیں تو آ سکتے ہیں۔ جلدی کیجئے، جلدی کیجئے، آئیے جلدی سے آ جائیے، آگے آ جائیے، جلدی کیجئے، جلدی سے آگے آ جاؤ۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ پوچھئے، پوری مسجد میں نمازی ہیں اور سب نمازی ہی پڑھ رہے ہیں، مگر زیادہ ثواب کس کو ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ صحن میں پڑھنے والے کو، برآمدے میں پڑھنے والے کو نہیں، جو پہلی صف میں ہے وہ زیادہ ثواب کا حقدار ہے۔ تو کیا پہلی صف والا نمازی ہے اور دوسری صف والا نمازی نہیں ہے؟ چونکہ وہ امام سے اقرب ہے۔ اور یہاں ایک امام نہیں، کئی امام بیٹھے ہیں۔ کیا بات ہے۔ ان لوگوں سے زیادہ قریب رہو گے تو برکتیں زیادہ ملیں گی۔ بیٹھ جاؤ، جلدی بیٹھو۔ ماشاءاللہ۔ تقریر شروع کروں؟ ارے زور سے بولیے، ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ تقریر شروع کروں؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ نیچے کرو۔ ایسے نہیں چلے گا۔ 70 دو 72 مرتبہ غرض ہو تو بولو، اور 101 مرتبہ میری غرض ہو تو میں بولوں۔ اس لیے کہ میں سکھانے آیا ہوں، آپ سیکھنے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ۔ میں سکھانے آیا ہوں، آپ سیکھنے آئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اور جب ہاتھ میں موبائل لے کر ایسے ایسے کیے رہو گے، کیا سیکھو گے؟ کہیں بھول سے ایک انگلی لگا دیے، سب ڈلی۔ اور جب اس میں بھر لوگے کیا بات ہے۔ تو یہ سینہ کمینہ نہیں رہے گا، نبی کے محبت کا مدینہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ۔ ماشاءاللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں بلند اقبال، جناب اسد اقبال۔ اب بلند اقبال میں ملک گیر شہرت، عالمی شہرت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت سب آ گیا۔
جناب اسد اقبال صاحب بڑی محبت کے ساتھ بیٹھے، ہمارے مداح رسول واصف حبیب کبریا جناب قاری غلام نور مجسم، جن کو آپ نے سنا، اور کفیل انور صاحب، وہ تو ایسی نظمیں پڑھتے ہیں کہ مجمع بیٹھا ہو تو کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو تو کودنے لگے۔ بچپنے میں کوئی شعر انہوں نے پڑھا تھا، اور آج مجھے معلوم ہو اسی وقت ان کے استاد گرامی نے تنبیہ کیا، توبہ بھی کرتی، لیکن اب آج ان کی شہرتوں کو دیکھ کر کے 11 سال 10 سال پہلے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، لیکن ان کے ایمان کی پختگی ہے کہ انہوں نے یاد توبہ کیا، اور توبہ تو مومن کی شان ہے۔ کیا بات ہے، ہائے 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 ہائے، توبہ تو مومن کی شان ہے، شان ہے، الحمدللہ۔ بے شک ہم کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، بے شک۔ اور کفیل بھائی گھبراؤ وراؤ نہیں، یہ میں اس کے عدم جواز کا قائل ہوں، بات بالکل پکی اور صاف کہتا ہوں، جی اور لاکھوں کے بیچ میں کہوں گا، بغیر کسی کے کہے میں 50 بار خود ہی توبہ کر چکا ہوں، چوری چوری چھپ کے لوگ میری ویڈیو بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد بیوقوف بناتے ہیں کہ نہیں حضرت بالکل آواز ٹیپ کر رہا ہوں، اور صبح اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ میری مرضی کا دخل کہیں سے کبھی بھی نہیں رہا ہے، اور نہ آج ہی ہے۔ تو اب تقریر شروع کروں؟ ارے زور سے بولو۔ یہاں کے لوگ انتہائی محبت والے، رضوان بھائی جیسا مضبوط بازو مجھے گورکھپور ہی سے دے دیا کہ بغیر بھٹکے ہوئے سیدھے یہاں۔ ریاض نام ہے آپ کا؟ کیا ریاض ہوئیے؟ آزاد آزاد، اللہ اکبر۔ نہیں، ریاض میں جو آزاد ہو، ہائے 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 ہائے، ریاض میں جو آزاد ہو وہ محبوب ہے۔ اللہ 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 اللہ، واہ 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 واہ، ریاض میں جو آزاد ہو کیا عارفانہ فلسفہ ہے، واہ واہ واہ، محبوب ہے۔ چاہے تو استون حنانہ کے پاس جائے، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، اور چاہے تو ستون لبابا کے پاس جائے، واہ واہ واہ، چاہے تو ستون وقود کے پاس جائے، چاہے تو ستون وفود کے پاس جائے، اور چاہے تو ستون توبہ کے پاس جائے، اور چاہے تو محراب النبی کے قرب میں ہو، اور چاہے تو منبر رسول کے قرب میں۔ نعرہ تکبیر، ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، عشق مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ اس کو رکھے رہو، کیا برملا جملہ ہے ارے حضرت، اس کو رکھے واہ رہو، واہ واہ، اور برجستہ ابھی اسد جملہ بھائی ہے، ہیں، کیا برجستہ جملہ ہے، چاہیں گے کہ جو ملنے والا ہے وہ بھی آپ کو ملے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی محبتوں کی کیا قدر کرتا ہوں۔ برجستہ جملہ ہے حضرت، واہ واہ واہ، ریاض میں جو آزاد یہ ہو، سب سمجھ گئے مگر آپ نہیں سمجھے۔ اللہ 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 اللہ، ماشاء اللہ، واہ، ریاض الجنہ، کیا برجستگی ہے، واہ 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 واہ، واہ واہ واہ، ریاض الجنہ، واہ واہ واہ، تو ریاض میں آزاد ہے، مگر بھائیا وہ ریاض جو دارالحکومت ہے وہ آزادی نہ ہو، کیا بات ہے، وہ آزادی نہ ہو، اتنے آزاد ہوئے، اتنے آزاد ہوئے، اتنے آزاد ہوئے، آزاد سن لو کہ جس حرم میں نو انٹری ہے، ان آزادوں نے وہاں بھی پہنچا دیا۔ یہی غدار اور عاشق کا فرق ہے کہ عاشق نکال دیتا ہے اور غدار اسے لا کر کے بلا لیتا ہے۔ بیٹھو، اب تھوڑی دیر تک میں تقریر کروں گا۔ نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ۔
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. آمنت بالله صدق الله العلی العظیم. بارگاہ رسالت مآب میں پورا مجمع کمال عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانے محبت پیش کر لے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم. حضرات، آج کا یہ عظیم الشان روح پرور ایمان افروز جلسہ نور عرس مقدس کے عنوان سے، جس میں ہم اور آپ شریک سعادت ہیں، مولائے کریم ہماری اور آپ کی حاضریوں کو قبول فرمائے اور اس جلسہ نور کے فیوز و برکات و کمالات، حسنات و خیرات و صدقات سے ہم غربائے اہل سنت کو مالا مال فرمائے. پوری توجہ کے ساتھ آپ بیٹھیں اور انتہائی لگن کے ساتھ آنے والی گفتگو کو آپ سماعت فرمائیں. آپ بعد نماز عشاء سے لے کر اس وقت تک علماء، شعراء، حفاظ سے ان کی تقریریں اور نعتیں سماعت فرما رہے ہیں. قرب و جوار کے دیندار، با اخلاق اور ذمہ دار علماء، ائمہ، اساتذہ سبھی منبر نور پہ تشریف فرما ہیں. میرے بعد آپ کو بلند اقبال حضرت اسد اقبال کو سماعت کرنا ہے اور ہمارے ان کے بیچ میں پھر کفیل انبر صاحب کو سننا ہے. قاری غلام نور مجسم صاحب کو سن چکے ہیں. جتنی فرمائشیں تھیں وہ مختصر میں ساری فرمائشیں مکمل کر دی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے زنبیل میں اب سب ختم ہو چکا ہے. مال تھوک کا تھوک ان کے پاس ہے. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے سمانحی خاکہ کے تعلق سے جو چند شعر انہوں نے پیش کیا، یقیناً اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے صدقے میں اللہ انہیں برکتوں سے مالا مال فرمائے. حضرات، دنیا کے کونے کونے سے چل کر کے حجاج کرام مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ پہنچ چکے ہیں. آج قربانی کی آخری تاریخ تھی. ہم اور آپ قربانی سے فارغ ہوئے. آپ کے آبادی کے ایک جلیل القدر بزرگ حضرت بابرکت سند الاصفیاء حضرت صوفی شاہ شوکت علی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کے تعلق سے آپ یہاں حاضر آئے. جب ہم منبر شریف پہ آئے، غالباً غلام نور مجسم صاحب پڑھ رہے تھے. ایک نوجوان ادھر سے کھڑا ہوا اور سرکار سرکاہی کا نعرہ لگایا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا ادھر ایک نوجوان کھڑا ہوا، بستی بستی قریہ قریہ کا نعرہ لگایا. میں نے کہا الحمدللہ، یہ ادھر کا نعرہ اور ادھر کا نعرہ سن کر کے میرے سمجھ میں آ گیا کہ الحمدللہ ولیوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اب جتنے لوگ کرتے ہو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. ایسے نہیں چلے گا، زور سے بولو اور محبت سے بولو اور عقیدت سے بولو الحمدللہ. اور ہم جس ہندوستان میں رہتے ہیں، یہ ہندوستان کی سرزمین، یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ انتہائی مردم خیز ہے. یہی وہ بھارت ہے کہ اگر ایک طرف نظر اٹھا کر کے دیکھو تو بھارت کا شہنشاہ خواجہ غریب نواز کا جلوہ نظر آتا ہے. یہی ہندوستان کی سرزمین ہے کہ اگر آپ نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو خواجہ قطب کی قطبیت کے جلوے نظر آتے ہیں. اسی ہندوستان کی سرزمین پر
حضرت سیدنا محبوب الہی کی محبوبیت کا جلوہ نظر آتا ہے. اسی ہندوستان کی سرزمین پر حضرت امیر خسرو کا عشق نظر آتا ہے. یہی ہندوستان ہے کہ اگر ایک طرف نظر اٹھا کر کے دیکھو تو غوث بنگال کا جلوہ نظر آتا ہے, ایک طرف اور نظر اٹھا کر کے دیکھو تو سیدنا علاء الحق پنڈوی کی تجلی نظر آتی ہے. اور اسی ہندوستان میں لوگ کرسی اور تخت و تاج کے چکر میں لگے رہتے ہیں اور بوٹ پہن کر لاش پر چلنے میں کوئی دریغ نہیں کرتے ہیں. لیکن اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسی شخصیت نظر آئے گی جس نے تخت و تاج کو ٹھوکر لگا دی ہے, اسی کو سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہا جاتا ہے. اسی ہندوستان کی سرزمین پر غوث بنگال کا جلوہ نظر آئے گا, غوث گوالیار کی تجلی نظر آئے گی. آگے بڑھو گے تو آپ اپنے علاقے کو دیکھو گے تو سرکار سرکاہی حضرت سیدنا شاہ تیغ علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا تیغ بھی آپ کو نظر آئے گا اور ان کی عقیدت و محبت کے جلوے بھی نظر آئیں گے. آگے بڑھو گے تو شاہ فضل اللہ کا فضل اسی ہندوستان میں ہے, میر عبد الواحد بلگرامی کا تصوف اسی ہندوستان میں ہے, صاحب البرکات کی برکتیں اسی ہندوستان میں ہے, آل رسول احمدی کی سیادت اسی ہندوستان میں ہے, سیدنا ابو الحسین احمد نوری کی نورانیت اسی ہندوستان میں ہے. اور اسی ہندوستان میں جب عشق و عقیدت کے عینک کو لگا کر کے چاہے سرکار سرکاہی کی بارگاہ سے اٹھو, چاہے سرکار غوث بنگال کی بارگاہ سے اٹھو, چاہے سرکار مخدوم علاء الحق پنڈوی کی بارگاہ سے اٹھو, جب ہندوستان میں عشق بلالی کے مظہر کو تلاش کرو گے تو تمہاری نظر پڑے گی اس ذات پر جسے زمانہ امام احمد رضا کہتا ہے, جسے زمانہ مفتی اعظم کہتا ہے, جسے زمانہ تاج الشریعہ کہتا ہے. الحمدللہ اس ہندوستان کی سرزمین پر بزرگوں کی برکت ہے جو آج ہم آباد ہیں. بے شک بے شک بے شک, واہ 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 واہ. میں یہ چاہتا ہوں, پڑھنے والے تو بہت ہیں, اسد بھائی کا آج بھی کوئی جواب نہیں ہے. کل بھی ان کا تھا, آج بھی ان کا ہے. اور اس کا کمال بتا دوں کیا ہے, نہ ادھر بھاگتے ہیں نہ ادھر بھاگتے ہیں. ادھر عشق ہے یہ ادھر بھاگتے ہیں. جو بچلا ہے وہی سیدھا ہے, اور جو سیدھا ہے وہی بچلا. اسلام نہ افراط کا نام ہے نہ تفریط کا نام ہے. بڑھا دو, میرے جملے کو سنو, بڑھا دو تو اسلام نہیں, اور گھٹا دو تو اسلام نہیں. جو معتدل ہے, افراط و تفریط سے پاک ہے, وہی اسلام ہے. ایک آیا کہیں لگا چوری کی سزا ہے گردن کاٹنا, بڑھا دیا, اسلام نہیں ہے. کیا بات ہے وہ. دوسرا تجدد پسند آیا, کہا کہاں پڑے ہو, چوری کی سزا ہے ناخن کاٹنا, گھٹا دیا. اسلام نہیں, گھٹا دیا. تو جو اتنا بڑھائے کہے چوری کی سزا ہے گردن کاٹنا, اسلام نہیں. اور جو اتنا گھٹائے کہ چوری کی سزا ناخن کاٹنا, یہ بھی اسلام نہیں. نہ اسلام میں افراط نہ تفریط, اسلام میں چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا. تو بڑھا دو تو اسلام نہیں, اور گھٹا دو تو اسلام نہیں. یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ میں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں, علماء توجہ فرمائیں. بالکل سادہ سادہ, اور سب رٹ کر کے جانا. جو ہے جو ہے اسے وہ مانو, یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے.
جو ہے اسے وہ مانو، اور جو نہیں ہے اسے وہ نہ مانو. یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. علی کو علی مانو، نبی نہ مانو. علی کو علی مانو، نبی نہ مانو، اور نبی کو نبی مانو، علی نہ مانو. مصطفیٰ کو مصطفیٰ مانو، خدا نہ مانو، اور خدا کو خدا مانو، مصطفیٰ نہ مانو. جو ہے اسے وہ مانو، اور جو نہیں ہے اسے وہ نہ مانو. یہی مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت عرس حضرت شوکت علی قادری فیضان براہیمی تیغیز. میں چاہتا ہوں آج میں بھی نعت پڑھوں. پڑھوں گی نہ پڑھوں؟ ارے کتنے لوگ چاہتے ہو میں بھی پڑھوں؟ ہاتھ اٹھاؤ. پڑھوں؟ زور سے بول رہا. تو اسد بھائی کا ترنم کہاں سے لاؤں؟ غلام نور مجسم کا تطرب کہاں سے لاؤں؟ کفیل عنبر کا لہجہ کہاں سے لاؤں؟ میں نے اپنی پوری زندگی چند شعر چاہے ادھر ادھر کے کسی کے پڑھے ہوں، ہمیشہ میں نے اپنے اعلیٰ حضرت کی لکھی نعت پڑھی. ہمیشہ میں نے اعلیٰ حضرت سرکار کی لکھی نعت پڑھی ہے. ذہن پہ زور دیجیے گا. ہمیشہ میں نے پڑھی ہے. اس لیے ایک آدمی ہے جو 40 سال سے پڑھ رہا ہے جیرا کوہ کا مدینہ جائے کھاتی، اور اتنا روپیہ کما چکا یہی پڑھ پڑھ کر، اور آج تک مدینہ نہیں گیا. اتنا روپیہ کما چکا ہے. بولو غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اب ذہن پہ زور دیجئے میں کہنا کیا چاہتا ہوں. زبان پہ کچھ اور اندر، زبان پر کچھ ہے اندر کچھ ہے. سن لو پوری توجہ کے ساتھ. اعلیٰ حضرت کہ ہاں ایسا نہیں ہے جو اندر ہے وہی باہر ہے، جو باہر ہے وہی اندر ہے، جو دل میں ہے وہی زباں پر ہے، جو زباں پر ہے وہی دل میں ہے، جو قول ہے وہی فعل ہے، جو فعل ہے وہی قول ہے، جو تحریر ہے وہی تقریر ہے، جو تقریر ہے وہی تحریر ہے. رہتے بریلی شریف میں اور دل ہے مدینہ شریف میں. واہ 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 واہ. رہتے بریلی شریف میں اور دل ہے مدینہ شریف میں. مدینہ شریف میں. توجہ کیجئے گا. میں چاہتا ہوں چند شعر پڑھوں، لیکن بھائی ترنم میں نہیں پڑھوں گا، تحت لفظ ہی پڑھوں گا. اب سب میری طرف دیکھو، متوجہ ہو جاؤ. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں بھینی سہانی صبح میں، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے. بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، اور کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رختے سفر باندھ چکے ہیں، تیاری کر چکے ہیں، اور حج کے سفر کی تیاری ہے. ہٹو بچوں کا ماحول ہے، محبین معتقدین جمع ہیں، سامان سفر اکٹھا ہو چکا ہے، سامان سفر تیار ہو چکا ہے. گویا پوچھنے والا پوچھتا ہے اے عاشق رسول اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، یہ تیاری کہاں کے لیے ہے؟ یہ سامان سفر کہاں کے لیے ہے؟ یہ رختے سفر کہاں کے لیے ہے؟ یہ ہٹو بچوں کا ماحول کہاں کے لیے ہے؟ یہ تمام جشن و چراغاں کا ماحول کہاں کے لیے ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. پوچھا کسی نے جب کہ یہ نہضت کدھر کی ہے، پوچھا کسی نے جب کہ یہ نہضت کدھر کی ہے. یعنی اے لوگوں، جب مجھ سے پوچھنے والے نے پوچھا
پوچھا، جب مجھ سے کہنے والے نے کہا اے امام احمد رضا یہ تیاری کہاں کے لیے، تو میں نے کعبہ کا نام نہیں لیا ہے، میں نے حتیم کعبہ کا نام نہیں لیا ہے۔ جب پوچھنے والے نے پوچھا ہے تو میں نے طیبہ کا نام لیا ہے، میں نے طیبہ کا نام لیا ہے، میں نے طابہ کا نام لیا ہے، میں نے مدینہ کا نام لیا ہے، میں نے منورہ کا نام لیا ہے، شہر رسول کا نام لیا ہے، کوچہ جانا کا نام لیا ہے، قبلہ تمنا کا نام لیا ہے، آرزوئے دلی کا نام لیا ہے، مرکز محبت کا نام لیا ہے، محور عقیدت کا نام لیا ہے، روضہ رسول کا نام لیا ہے، مواجہ رسول کا نام لیا ہے، قصر محبوب کے پردے کے جلوہ کا نام لیا ہے، میں نے آقا کے مقدس سنہری جالی کا نام لیا ہے۔ فوراً حاشیے ذہن پر سوال ابھرتا ہے، اے اعلیٰ حضرت سرکار آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، ارکان حج کی ادائیگی مکہ میں ہوتی ہے، طواف ہو مکہ میں، رمل ہو مکہ میں، اجتباء ہو مکہ میں، توجہ سے میرے جملوں کو سنیے گا، اجتباء ہو مکہ میں، ارکان حج کی ادائیگی مکہ میں، وقوف مکہ میں، قیام مزدلفہ مکہ میں، یہ قرب کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، اور قیام منی ہو مکہ میں، مکہ المکرمہ وہ مقدس شہر ہے جہاں پیارا پیارا کعبہ ہے، مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں باب کعبہ ہے، مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں حتیم کعبہ ہے، اور حتیم کعبہ کے بیچوں بیچ میں کعبہ کے چھت کے قریب نظر دوڑاؤ تو سونے کا پرنالہ میزاب رحمت ہے، جس کے بارے میں آیا ہے کہ جو میزاب رحمت کے نیچے نماز پڑھ لے تو گویا اس نے جنت کے اندر نماز پڑھ لیا ہے۔ مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں مقام ابراہیم ہے، مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں مقام مستجاب ہے، مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں رکن اسود ہے، مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں رکن عراقی ہے، مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں رکن ایمانی ہے، مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں رکن شامی ہے، مکہ ہی وہ مقدس شہر ہے کہ جہاں صفا اور مروہ ہے، مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں چاہے زمزم ہے، اور چاہے زمزم میں جھانک کر دیکھو تو پیارا پیارا آب زمزم ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ جو زمزم کنواں میں جھانک کر دیکھ لے ایمان کی نظر سے تو اللہ اس کے سینہ کو کینہ سے پاک فرما دے گا۔ مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں شارع الہجرہ ہے، مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں دار ارقم ہے، مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں مسجد الجن ہے، مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں جنت المعلا ہے، مکہ وہ مقدس شہر ہے کہ اس کے دامن میں جبل سور ہے، اور جبل سور کے چوٹی پر دیکھو تو پیارا پیارا غار سور ہے۔ مکہ ہی وہ مقدس شہر ہے جہاں جبل نور ہے، اور جبل نور کی چوٹی سے چند گز نیچے آؤ تو پیارا پیارا غار ہیرا ہے، اور غار ہیرا ہی وہ غار ہے کہ جس غار میں آقا جلوہ گر تھے، اور قرآن کی پہلی آیت اللہ نے نازل فرمائی اقرا بسم ربک۔ مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں مادیوے منی ہے، جہاں میدان مزدلفہ ہے، جہاں میدان عرفات ہے، اور میدان عرفات وہ مقدس میدان ہے کہ اس کے بیچ میں دیکھو تو رحمت والا پہاڑ جبل رحمت ہے، اور جبل رحمت کے پیچھے مڑ کر دیکھو تو بطن نعمان ہے، اور بطن نعمان وہ جگہ ہے کہ دنیا میں پہلی بار جہاں آدم و حوا کی ملاقات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شہر مکہ، رفعت شہر مکہ۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں انتظار کرو، کیا بات ہے حضرت، جوش میں ہوش نہیں کھوتا ہوں۔ صحیح صحیح، اے اعلیٰ حضرت سرکار یہ ساری عظمت ہے مکہ کو حاصل۔ ارے مکہ شریف سے محبت ہے تو زور سے بولو، سبحان اللہ، وہ تھوڑی تھوڑی محبت ہے کیا؟ تو اور زور سے بولیے، یا اللہ سب کو مکہ پہنچا دے، مدینہ شریف کی زیارت کرا دے۔ اب ذرا ذہن پہ زور دیجئے، اے اعلیٰ حضرت سرکار یہ ساری عظمتیں مکہ کو حاصل، طواف مکہ میں، سعی مکہ میں، رمل مکہ میں، اجتباء مکہ میں، احرام باندھو مکہ کے لیے، اور جب پوچھا جا رہا ہے تو آپ فرماتے ہیں مدینہ جا رہا ہوں۔ ارکان حج کی ادائیگی ہو مکہ میں، اور حج ہی کے لیے جا رہے تھے۔
کیا بات ہے، اور جب پوچھا گیا تو فرماتے کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، ہائے ہائے، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ پوچھا کسی نے جب کہ یہ نہضت کدھر کی ہے، آخر بات کیا ہے، وجہ کیا ہے، تو یہ مسیح الدین نہیں اپنی بولی میں بتائے گا، بلکہ اعلیٰ حضرت خود بتاتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی۔ اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے، کیا ہائے ہائے، اس لیے کہ مدینے والا نہ ہوتا، کیا بات ذرا محبت سے بولو، مدینے والا نہ ہوتا تو مکہ نہ ہوتا، مدینے والا نہ ہوتا تو کعبہ نہ ہوتا، مدینے والا نہ ہوتا تو وجود کعبہ نہ ہوتا، مدینے والا نہ ہوتا بنائے کعبہ نہ ہوتا، مدینے والا نہ ہوتا نہ حتیم کا وجود ہوتا، نہ میزاب رحمت کا وجود ہوتا، مدینے والا نہ ہوتا تو کوئی ذرہ نہ ہوتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ میں نہ، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ میں نہ، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی۔ آج بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پہ بڑا ترا کر رہا ہے، کچھ تسبیح لے کر چلتے ہیں، بڑا ترا کر رہا ہے۔ یہ ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اگر پہنچ سکو تو پہنچو، پورے ارکان حج کو اٹھا کر دیکھو، ان کے طفیل اس سے سمجھ گئے، مگر عبادتوں کا حال ثابت ہوا کہ جملہ اللہ اللہ، فرائض فروع ہیں، ہائے ہائے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں۔ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اور ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ میں نہ، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اور طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر۔ آج آپ عرس کی محفل میں بیٹھے ہو، ایک بزرگ کی یادگار منا رہے ہیں، ایک بزرگ کی یادگار منا رہے ہیں، اور ہم اہل سنت اور اس علاقے کے لوگ کبھی سرکار سرکاہی کی یادگار، ارے بولو مناتے ہو کہ نہیں مناتے ہو؟ غوث پاک کی یادگار، خواجہ غریب نواز کی یادگار، صحابہ کی یادگار، اہل بیت کی یادگار، بزرگان دین کی یادگار۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے یہ مولانا یادگار کیوں مناتے ہو، یادوں کی کیا حیثیت ہے؟ تو آج میں چاہتا ہوں، عرس کی تقریب ہے، آج میں یہ بتاؤں کہ یادگار منانا چاہیے کہ مٹانا چاہیے۔ آج یہ میں ثابت کروں یادگار منانا چاہیے کہ یادگار مٹانا چاہیے۔ میں نے کہا سنو، ذہن و فکر کو حاضر کرو، پوری توجہ۔ آج ہی قربانی کی آخری تاریخ تھی، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ۔ آقا سے صحابہ نے عرض کیا یہ قربانیاں کیا ہیں جو قربانی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی؟ صحابہ نے عرض کیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں سنت و ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی یادگار ہے۔ تو قربانی نے بتا دیا کہ یادگار منانا چاہیے، یادگار مٹانا نہیں چاہیے۔ یادگار منانا چاہیے، یادگار مٹانا نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں ہاتھ اٹھا کر زور سے پورا مجمع بولے یادگار، ارے ہلکے ہلکے نہ بولو، زور سے بولو، یادگار منانا چاہیے، یادگار مٹانا۔ اب آئیے ذرا آگے بڑھیے۔ حجاج جب حج کے لیے جاتے ہیں، غور سے میری بات کو سنو، جب حج کے لیے گئے کعبہ پہ نظر پڑی، جو دعا کیا اللہ قبول فرماتا ہے۔ حجر اسود کا بوسہ دیا یا استعلام کیا، کعبہ کے کنارے کنارے طواف کریے، چکر لگائے، لیکن حاجی احرام کو دائیں ہاتھ کے نیچے سے لا کر کے بائیں بازو پہ رکھتا ہے، یا ہاتھ کو پھری کرتا ہے،
اور پہلے 3 چکر میں سینہ تان تان کے، بازو ہلا ہلا کے، ایڑی اٹھا اٹھا کے چلتا ہے۔ اب ذرا ذہن پہ زور دیجئے، یہ خالی سنی ہی نہیں کرتا ہے، سرکار سرکاہی ہی کا ماننے والا نہیں کرتا ہے، اعلیٰ حضرت ہی کا ماننے والا نہیں کرتا ہے۔ سنی گیا وہ بھی بازو ہلا رہا ہے، وہاں بھی گیا یہ بھی بازو ہلا رہا ہے۔ ارے کوئی برا بھلا تھوڑی کہہ رہا ہوں، سنو غور سے۔ نجدی گیا وہ بھی بازو ہلا رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی قرآن میں آیا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کرنا چلو، اور یہ کعبہ کے سامنے مطاف کے اندر اکڑ اکڑ کے چل رہے ہو، ایڑی اٹھا اٹھا کے چل رہے ہو، تم کی چال چل رہے ہو، بازو ہلا ہلا کے چل رہے ہو۔ اگر ہندوستان میں یہ سنی کوئی کام کرے جو مستحب کام ہے، جس کی اصل حدیثوں میں موجود ہے، تو آپ کہتے ہو قرآن میں کہاں ہے، قرآن میں کہا ہے، قرآن میں جو ہے ہم وہی کریں گے۔ تو یہ کعبہ کے سامنے اکڑ اکڑ کر چل رہے ہو، سینہ تان تان کے چل رہے ہو، بازو ہلا ہلا کے چل رہے ہو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کرنا چلو۔ آخر یہ اکڑ اکڑ کے کیوں چل رہے ہو، سینہ تان تان کے کیوں چل رہے ہو؟ حضرات توجہ کرو ذرا، اس کے پس منظر پہ نظر ڈالو۔ آقائے دو جہاں جب کعبہ کے طواف کے لیے آپ تشریف لائے صحابہ کے ساتھ، تو مکہ کے کافروں نے دیکھا تھا یہ مسلمان جو بہت غریب ہیں، یہ مسلمان جو بہت کمزور ہیں، لیکن مسلمان صحابہ کو دیکھ کر کے، ان کے غربت کو دیکھ کر کے، ان کے ظاہری جسم کو دیکھ کر کے کفار نے تانا دیا تھا یہ مسلمان اتنے کمزور ہیں، کعبہ کی چوہدی اتنی لمبی چوڑی ہے، یہ کیا طواف کر پائیں گے، یہ کیا کعبہ کا چکر لگا پائیں گے۔ صحابہ نے جب یہ سنا کہ کفار مکہ تانا دے رہے ہیں، تکلیف ہوئی، آقا کے بارگاہ کرم میں حاضر ہوئے۔ ادھر توجہ کرو، آقا کے بارگاہ کرم میں حاضر ہوئے۔ آقا یہ کفار تانا دے رہے ہیں، مسلمان بہت کمزور ہیں، اور یہ کعبہ کی چوہدی بڑی لمبی چوڑی ہے، یہ کیا طواف کر پائیں گے، یہ کیا چکر لگا پائیں گے۔ آقائے دو جہاں آپ کچھ نہیں ارشاد فرماتے ہیں، اندر باب السلام سے آتے ہیں، کعبہ پہ نظر پڑی، آقائے دو جہاں نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اور جب طواف کرنا شروع کیا تو تواضع کا خوگر نبی، انکساری کا پیکر نبی، اخوت کا پیکر نبی، جو سر ناز کو جھکا کر چلتے تھے، تواضع انکساری کے ساتھ چلتے تھے، آج آقا کے چلنے کا طریقہ بدل گیا ہے۔ آج میرے آقا چلتے ہیں تو سینہ اطہر کو نکال کے چلتے ہیں، بازوی اقدس کو ہلا کر چلتے ہیں، ایڑی شریف کو اٹھا اٹھا کر چلتے ہیں۔ آج آقا سینہ تان تان کے چل رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا، اب توجہ کیجئے، صحابہ نے دیکھا تو آقائے دو جہاں سینہ تان تان کے چل رہے ہیں، بازو شریف کو ہلا ہلا کے چل رہے ہیں، ایڑی اٹھا اٹھا کے چل رہے ہیں۔ جملہ نوٹ کرو، وہ صحابی تھے، صحابی وہابی نہیں تھے۔ اگر وہابی ہوتا تو یہ کہہ سکتا تھا نبی چلیں، چلنے دو، ہم تو قرآن کی مانیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کرنا چلو۔ مگر وہ وہابی نہیں، صحابی تھے، وہ جانتے تھے نبی کا چلنا شریعت ہے، نبی کا اٹھنا شریعت ہے، نبی کا بیٹھنا شریعت ہے، نبی جس کو جس کی اجازت دے دے وہ حلال ہو جائے، اور جو منع فرما دے وہ حرام ہو جائے۔ صحابہ کی شان یہ ہے کہ نبی بولیں تو صحابہ پکار اٹھیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی تبسم ریز ہوں تو صحابہ پکار اٹھیں، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کی شان یہ ہے، جملے کی حفاظت کرو، غیر صحابی کتنوں بڑا ولی غوث قطب ابدال ہو جائے، فقیہ امام مجتہد ہو جائے، پیر فقیر علامہ مولانا مفتی ہو جائے، کتنوں بڑا ولی ہو، غیر صحابی، صحابی رسول جس سواری پر بیٹھے اس سواری کے کھر سے لگنے والے ذرے کا جو درجہ ہے، غیر صحابی، صحابی کے سواری کے کھر سے لگنے والے ذرے کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے، ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ صحابہ کرام اب سینہ تان تان کے طواف کر رہے ہیں، بازو ہلا ہلا کے طواف کر رہے ہیں۔ حضرات توجہ کرو، لیکن اس وقت کفار مکہ نے تانا دیا تھا، تب صحابہ اور آقائے دو جہاں نے سینہ شریف کو نکال کے اور بازو ہلا کے طواف کیا تھا۔ مگر میری طرف توجہ کرنا مسلمانوں، لیکن آخر وجہ کیا ہے؟ اس وقت تانا دیا،
تب صحابہ نے ایسا کیا، میرے آقا نے ایسا کیا. لیکن آج تو کوئی تانا دینے والا نہیں ہے، آج کوئی بازو نہیں پکڑتا ہے. کہاں آئے ہو؟ بہار اور یو پی اور بنگال سے بوڑھے کمزور ہو، کچھ نہیں طواف کر پاؤ گے، کوئی نہیں کہتا ہے، بلکہ جذبہ دلایا جاتا ہے. حاجی صاحب گھبراؤ نہیں، زمزم پیو گے ٹن ٹن ہو جاؤ گے، چلنے لگو گے. ہمت دلاتے ہیں اور زیادہ آگے بڑھاتے ہیں. آخر بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آج بھی حاجی جاتا ہے تو اکڑ اکڑ کے طواف کرتا ہے اور قیامت تک کے کرتا رہے گا. گویا میرے آقا نے سینہ شریف کو نکال کر اب بازو ہلا کر طواف کر کے دنیا کو بتا دیا اللہ نے یہ ادا قائم رکھی قیامت تک حاجیوں کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یادگار منانا چاہیے، یادگار مٹانا نہیں چاہیے. واہ واہ، بے شک بے شک بے شک. لیکن ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، ٹائم بہت ہو رہا ہے، ٹائم بہت ہو رہا ہے، مجھے اس کا لحاظ ہے اور خیال ہے. حاجی جب طواف کرتا ہے تو سب میری طرف متوجہ ہو جاؤ. حاجی حجر اسود کو بوسہ لے کر کے آگے بڑھا. طواف کی حالت میں کعبہ حاجی کے بائیں بازو کے مقابلے میں ہونا چاہیے. بائیں بازو حاجی اتر ہے، کعبہ حاجی کے بائیں. حاجی پچھم ہے، کعبہ حاجی کے بائیں. حاجی دکھن ہے، کعبہ حاجی کے بائیں. حاجی پورب ہے، کعبہ حاجی کے بائیں. حدیث پاک میں ہے یحب اللہ التیامن حتی التنعل والترجل. اللہ کو داہنا پسند ہے، یہاں تک کہ اگر جوتا پہنو تو داہنا پاؤں ڈالو، اگر کنگھی کرو تو داہنے کنپٹی سے شروع کرو، گھر میں جاؤ داہنا قدم رکھو، مسجد میں جاؤ داہنا قدم رکھو. تو اللہ کو داہنا پسند ہے. کھاؤ داہنے ہاتھ سے، پیو داہنے ہاتھ سے، کسی کو دو تو داہنے ہاتھ سے، اور کسی سے کچھ لو تو داہنے ہاتھ سے. اللہ کو داہنا پسند ہے. اور طواف اللہ کی عبادت ہے. عین کعبہ کے سامنے یہ حاجی کعبہ کے بائیں کیوں؟ جب اللہ کو داہنا پسند تو طواف کی حالت میں کعبہ حاجی کے بائیں کیوں؟ اجازت ہے بتا دوں گی نہ بتاؤں؟ ارے زور سے بولو، یہ کعبہ حاجی کے بائیں کیوں؟ تو پورے مجمع سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بات بتاؤ، یہ ہمارے آپ کے پاس سینہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے زور سے بولو، ارے زور سے بولو. کس کے پاس سینہ ہے ذرا ہاتھ اٹھاؤ. سب کے پاس ہے. اچھا یہ خالی ہے کہ کچھ مال ہے اندر؟ جس کے سینے میں مال ہے وہ ہاتھ اٹھائے. ماشاءاللہ سب کے سینے میں کیا ہے؟ ایک دھڑکتا ہوا دل ہے. ارے جس کے پاس دل ہے وہ زور سے بولے یا رسول اللہ. ایسے نہیں، اور زور سے بولو. سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے کہ نہیں ہے؟ اب مجھے بتاؤ یہ دل دائیں ہے کہ بائیں؟ ارے زور سے بولو، جس کو معلوم ہے زور سے بولے. یہ سینے میں دائیں طرف دل نہیں ہے، بائیں طرف ہے. کیا بات. سینے میں دل یہ دائیں نہیں ہے، یہ بائیں ہے. ذرا سا حکمت سمجھو. اللہ کو داہنا پسند، مگر طواف کی حالت میں کعبہ حاجی کے بائیں ہے، اس لیے کہ حاجی کے سینے میں دل بائیں طرف ہے. مقصد یہ ہے کہ حاجی پورب ہے، دل کعبہ کی طرف. حاجی اتر ہے، دل کعبہ کی طرف. حاجی پچھم ہے، دل کعبہ کی طرف. حاجی دکھن ہے، دل کعبہ کی طرف. ایک جملہ نوٹ کرنا، لاکھوں حاجیوں کا دل کعبہ کی طرف ہے، اور سب کے دل کو لے کر کعبہ کا دل مدینہ کی طرف ہے. کعبہ کا دل مدینہ کی طرف ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تبھی تو فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، علماء اہل سنت. حضرات اگر اجازت دو تو ایک ٹکڑا اور بتا دو. کرم نوازش. بتاؤں گی نہ بتاؤں؟ ہاتھ اٹھا کر کے بولو بتاؤں گی نہ بتاؤں؟ اب ہاں نیچے کرو.
बता दिया जाए, अरे जोर से बोलो, बताया जाए। बुजुर्गों का तबर्रुक ला करके आप कभी कभी रखते हो कि नहीं रखते हो? कभी अपने घर आंगन में, कभी संदूक में। और बाज लोग तो तबर्रुकात के लिए बाकायदा एक संदूक बनवाते हैं, खुशबू से मुअम्बर मुअत्तर। वो लोग करते हैं कि नहीं करते? बहुत से लोगों को हाँ बहुत बनाया है, बहुत बनाया है, लेकिन कुछ खुसूसियात हैं, अलकाब के कुछ खुसूसियात हैं। आज तो ये अलकाब के रेला में, रेली नहीं है, अलकाब का रेला है। अगर गौस कह दो, कुतुब कह दो, जो नमाज भी ठीक से नहीं पढ़ता, तो मन मन में खुश रहे, हमको तो गौस कह दिया। अलकाब का रेला है, पढ़ा लिखा एक नहीं, और मुफ्ती ना कहो तो नाराज। वो गलत तो नहीं कहता, तो तकसीम करना पड़ता है। एक मुफ्ती होता है और एक मुफ्ती लिखवाता है, दोनों में फर्क है। अल्लाह ताला सबको होने की तौफीक अता फरमाए। अरे जोर से बोलो, अल्लाह होने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं मुतय्यन नहीं कह रहा हूं कौन कौन लिखवाता है, कौन कौन होता है, पर मैं मुतलक कह रहा हूं उसका फर्द जो नफ्सुल अम्र में हो वही मेरी मुराद है। हम तायीन नहीं कर रहे हैं, होना और है और लिखवाना। कुछ लोग समझते हैं जुब्बा का नाम मौलाना, जो लोग समझते हैं हमामा का नाम मौलाना है, कुछ लोग समझते नहीं ये छोटा मौलाना है, एक शाल रखे कंधे पर तब बड़ा मौलाना। कुछ लोग समझते हैं बड़े बड़े अरबाबे दरसगाह जो इल्म फन की जुल्फे बरहम को संवारते हैं, सब नीचे रहें और मैं आऊं तो अकेले ऐसे बैठूं कुर्सी पर, तब बड़ा मौलाना। जबकि ऐसे लोग स्टेज पर बैठे हैं, कभी कभी जो इस पर बैठा रहता है वो 15 साल उनकी जूती सीधी करेगा। सही है, मैं गलत नहीं कहता, बिल्कुल हक है। तब भी उनकी तरह नहीं बन पाएगा। फकीर के लिए कितनी कुर्सियां सजती हैं, लेकिन आकर मैं वहां बैठता हूं, और जब मेरा वक्त आता है तब मैं यहां बैठता हूं, जब मेरा वक्त आता है तब मैं यहां बैठता हूं। अब कुछ लोग कहेंगे हुजूर ताजु शरीयत के लिए फिर काहे करते थे? भाई हम देखो, जब कोई काठ आगे रख देता है लकड़ी, तो पहले लकड़ी हटाता हूं तब बैलगाड़ी बढ़ाता हूं। ये तजर्बा है आपका, कोहना मशकी है आपकी। अब सुनो, तुमको सुनने आए हैं 500 लोग, 1000 लोग, तुम वहां खड़े हो जाओ तब भी लोग देख लेंगे, और ताजु शरिया को देखने आए कई लाख लोग। अब अगर सबके बीच में ऐसे नीचे बैठा दिया जाए तो हजार महरूम हो जाएंगे, जियारत ही नहीं कर पाएंगे। हजार महरूम हो जाएंगे जियारत है। तो इसलिए ताजु शरिया से अपने आप को ना मिलाओ। इल्म में, तकवा में, फिक्र में, तफक्कुह में, दयानतदारी में, दीनदारी में, जो अपने जमाने का एक बहुत चमकता हीरा है, उसी को ताजु शरिया का। और हमारे अकाबिर उलमा जो हैं, जो असलाफ हैं, समझ पाए? लेकिन अब उसी की नकल करने लगो, नकल करने लगो। हमारी हैसियत जो है सुन लो, आदमी खुदा के सबसे ज्यादा करीब कब होता है? एक जुमला कहना चाहता हूं, करम नवाजिश। नियत बांधे नमाजी, तकबीर के लिए हाथ उठाए नमाजी, रुकू में जाए नमाजी, तहियात पढ़े नमाजी। ये सब हालत नमाज की है। मगर अल्लाह के करीब अल्लाह का बंदा सबसे ज्यादा उस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है, इसलिए कि सजदे में कमाले तवाज़ो है, मुंतहाए इनकिसारी है। तो गायते तजल्लुल का नाम इबादत है। या अल्लाह मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तेरी बारगाह में पड़ा हूँ। तो जब बंदा आजिज़ी के इंतहा को पहुँचता है तो अल्लाह उसे अपना कुर्ब अता फरमा देता है, अल्लाह उसको अपना महबूब बंदा। लेकिन ये भी कुर्ब सज्जे की हालत में, बता दूं, कुर्ब की हालत में, सज्जे की हालत में जो अल्लाह ने सबसे ज्यादा कुर्ब दिया, इसकी कुछ वजह समझ पा रहे हो? एक पहली वजह जो है वो तो बता दिया,
کمال تواضع. مگر ادھر سنو، نبی والی نعت ان کی بہت مشہور ہے. بولو ہے مشہور کی نہیں ہے؟ آج پڑھواؤ گے کہ نہیں پڑھواؤ گے؟ کتنے لوگ پڑھواؤ گے بتاؤ؟ وہ دیکھیں، دیکھ لیجئے حضرت، فرمائش سے پہلے ضرور پڑھوانا، ضرور پڑھوانا. سب اپنی مرضی سے یہ پڑھیں اور نبی والی آپ کی مرضی سے پڑھیں. کہو انشاءاللہ. لیکن میرے سرکار کے تو کئی سو نام ہیں، خالی 99 نہیں، کئی سو نام ہیں. اور خالی حضور ہی کے نہیں، جس زمین نے حضور کا تلوہ چوما اللہ اللہ. اس مدینہ شریف کے کئی سو نام ہیں. بے شک سبحان اللہ. اس مدینہ شریف کے کئی سو نام ہیں. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، مگر میرے حضور کے ذاتی نام دو، ایک محمد اور ایک احمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے بھائی بلند اقبال اسد اقبال صاحب سے کہا کہ اپنے صدری کی جیب سے اگر قلم ہو تو دیجئے، اور میں نے کفیل انور صاحب سے کہا کہ اپنے جیب سے آپ ایک کاغذ کا ٹکڑا دیجئے. ویسے اب تو اناؤنسر بھی موبائل دیکھ کر شعر پڑھنے لگے ہیں، میں نہیں پڑھتا ہوں. لیکن یہ ان کا حافظہ اتنا قوی ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی پرچی لیے ہوں، سب ان کو اسے زبانی یاد رہتا ہے. میں نے کہا کہ ایک کاغذ نکالیے، اور جب قلم و کاغذ اکٹھا ہو گیا، میں نے آپ سے حضرت سے کہا، حضرت کیا نام آپ کا؟ مولانا خوشبو ویشالوی صاحب. میں نے کہا جب خوشبو آپ ہیں تو بکھیرو خوشبو. یہ قلم لیجئے، کاغذ لیجئے اور حضور کا نام لکھیے. چونکہ خوشبو ہے، اس کا کام چھپائیں تب بھی نہیں چھپ پائیں گے. مشک آنس کی خود ببوید نہ کی اتار بو گویا. میں نے کہا حضور کا نام لکھو. مولانا چونکہ خوشبو ہے اور خوشبو چنچل ہوتی ہے، ایک شاعری کا لفظ استعمال کر لیا، یعنی وہ پھیل جاتی ہے. مولانا نے نظر اٹھایا، کہا کہ حضرت آپ ہی بولے ہو کئی سو نام حضور کے ہیں، تو کون لکھوں؟ کیا بات ہے. کون لکھوں؟ میں نے کہا یہ صفتی نام مت لکھیے، ذاتی نام لکھیے. پھر انہوں نے نظر اٹھائی، کہا بھی آپ ہی تو بولے ہو ذاتی نام دو ہے. آسمانوں میں نام احمد ہے، زمین پہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ذاتی نام دو ہے، کون لکھوں؟ میں نے کہا جو سب سے مشہور ہے وہی لکھو. کیا بات. جو سب سے مشہور ہے وہی لکھو. لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، تو منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. وجد میں آ کے آئے جاں بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. مولانا صاحب نے فوراً کاغذ کے سینے پر قلم چلانا شروع کیا، گول گول بنایا. میں نے کہا ٹھہریے، یہ بتائیے یہ گول گول کیا بنا رہے ہیں؟ کہنے لگے لفظ محمد کی میم بنا رہا ہوں. ارے زور سے بولو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر کے بولو یا رسول اللہ. میں نے کہا یہ گول گول کیا بنا رہے ہیں؟ بولے لفظ محمد کی میم بنا رہا ہوں. ایک لکیر نیچے لا کر کے دائیں طرف موڑ دیا. میں نے کہا اب کیا بنا رہے ہیں؟ بولے لفظ محمد کی ہا بنا رہا ہوں، جس کو ہے کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک لکیر نیچے لائے، گول گول بنانے لگے. میں نے کہا یہ اب پھر کیا گول گول بنانے لگے؟ کہا محمد کی دوسری میم بنا رہا ہوں. پھر ایک لکیر اوپر لے جا کر کے نیچے لائے. میں نے کہا اب کیا بنا رہے ہیں؟ کہنے لگے محمد کی دال بنا رہا ہوں. میں نے کہا لکھ چکے؟ بولے ہاں. میں نے کہا کاغذ مجھے دو. میں نے پورے مجمع کے سامنے کیا. یہ کاغذ کے سینے پر لفظ محمد کی شکل دیکھو. لفظ محمد بول رہا ہوں، لفظ محمد کی شکل دیکھو. اب آپ دیکھیں اور اپنی آنکھوں کی بینائی آپ نے بڑھایا. میں نے کہا اب یہ لفظ محمد کی شکل کاغذ پہ دیکھتے جاؤ اور اپنے آبادی کی مسجد میں جاؤ. اور جب کوئی نمازی سجدے میں ہوتا ہے تو سجدے میں لیٹا نہیں رہتا ہے، بلکہ پورے جب سجدہ کرتا ہے تو گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑتا ہے اور زمین پہ سب سے پہلے گھٹنا ٹیکتا ہے. گھٹنا ٹیک کر کے دلالت حال سے بتاتا ہے یا اللہ کبریائی تیرے لیے، بڑائی تیرے لیے، عظمت تیرے لیے، میں کچھ نہیں ہوں، میں نے تو تیری بارگاہ میں گھٹنا ٹیک دیا ہے. اب گھٹنا ٹیکنے کے بعد اپنے ہاتھ کے پنجے کو زمین پہ رکھتا ہے اور دونوں پنجوں کے بیچ میں پہلے ناک کو زمین پہ رکھتا ہے، پھر پیشانی کو رکھتا ہے. اور یہ ہاتھ کے حصے کو نہ پیٹ سے بغل سے ملائے گا اور
نہ ٹٹہری کی طرح اسے اٹھائے گا بلکہ بین بین رکھے گا۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر بکری کا چھوٹا سا بچہ آنا جانا چاہے تو چلا آئے چلا جائے۔ اور مردوں کے سجدے کی کیفیت بتا رہا ہوں، یہ پیٹ کو ران سے ٹچ نہیں کریں گے، ہاں قریب کریں گے، اور ران کو پنڈلی سے ملائیں گے نہیں۔ یہ مردوں کے لیے بتا رہا ہوں، عورتوں کے لیے نہیں۔ یہ ران کو پنڈلی کے قریب کریں گے۔ اب آپ آنکھیں بند کرو۔ ایک سجدہ کرنے والا جب سجدہ کرتا ہے تو اس کے بدن کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا اب کاغذ اٹھاؤ، یہ کاغذ کے سینے پر لفظ محمد لکھا ہے، لفظ محمد کو دیکھتے جاؤ اور سجدہ کرنے والے کے بدن کی حالت کو دیکھتے جاؤ۔ تو سجدہ کرنے والا جب ہاتھ کے پنجے کے بیچ میں جو گول گول سر ہے، یہ لفظ محمد کے میم کا جلوہ ہے، یہ ہاتھ کا حصہ ہے، یہ لفظ محمد کے ہاں کا جلوہ ہے، اور یہ رانو یہ پیٹھ و کمر کا حصہ ہے، یہ لفظ محمد کے دوسری میم کا جلوہ ہے، رانو پنڈلی کا حصہ ہے، یہ لفظ محمد کے دال کا جلوہ ہے۔ پکار اٹھو کہ جب اللہ کا بندہ سجدے کی حالت میں سجدہ خدا کے لیے لیکن اپنے بدن کو جب لفظ محمد کی طرح بنا لیا تو نبی کے نام کا صدقہ ہے کہ خدا نے اسے اپنا قرب عطا فرما دیا ہے، اللہ نے اس کو اپنا قریبی بنا لیا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت تبھی تو فرماتے ہیں وہ نامی کی نام خدا نام تیرا رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے، اور میں کیوں کر کہوں نا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، سبحان اللہ، واہ واہ۔ دیکھیے آدھا گھنٹہ لیٹ بیٹھا لے تو تھوڑی دیر اور بھائی یہ تو توتی ہے نغمہ سرا، کیا ارادہ ہے؟ ارے زور سے بولو، تو ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ، ارے زور سے بولیے اور محبت سے بولیے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، سانس لیتے ہو کہ نہیں لیتے ہو؟ لے رہے ہو کہ نہیں؟ جب سے جلسے میں آؤ کتنی بار سانس لیے؟ بولو، ہنسو، ہنسے تو سانس لیے، سبحان اللہ کہے تو سانس لیے، یا رسول اللہ کہے تو سانس لیے۔ جو اوپر ہیں وہ بھی لے رہے ہیں، جو نیچے ہیں وہ بھی لے رہے ہیں۔ بولو لے رہے ہو کہ نہیں لے رہے ہو؟ زور سے بولو۔ کبھی اندر کبھی باہر، کبھی اندر کبھی باہر، کبھی اندر کبھی باہر، کبھی اندر کبھی باہر، بولو ہائی کے لیے۔ اور یہ باہر آئے، باہر کی ہوا راس آ جائے، اندر نہ جائے، زندہ رہو گے؟ زور سے بولو۔ اور اندر جائے اندر ہی رہ جائے، بڑا اچھا لگ رہا ہے باہر نہ نکلے، زندہ رہو گے؟ ارے زور سے بولو، رہو گے؟ تو کبھی سانس اندر کبھی باہر، کبھی اندر کبھی باہر، باہر آ گئی نہ جائے تو کیا کرو گے؟ کچھ کر پاؤ گے؟ زور سے بولو، کہیں 1000 دے دو اندر آ جائے، اور اندر آ جائے باہر نہ نکلے، کچھ کر پاؤ گے؟ 2000 دے دو باہر آ جائے، آئے گی نہیں؟ تو باہر آ گئی فرحت، اور باہر ہی رہ جائے تو موت، اشارہ سمجھو، اور اندر آ جائے فرحت اور نہ نکلے تو موت۔ لہذا جو سانس اندر جائے 2 شکریہ، اور جو باہر کرو تو 2 شکریہ۔ تو سوئے ہو سانس لے رہے ہو، جاگے ہو سانس لے رہے ہو، غصے میں ہو سانس لے رہے ہو، ہنس رہے ہو سانس لے رہے ہو، موٹر سائیکل چلا رہے ہو سانس لے رہے ہو، بس میں بیٹھے ہو سانس لے رہے ہو، تو راتوں دن سانس لینا بند ہوتا ہے کبھی کبھی اندر کبھی باہر، کبھی اندر کبھی باہر، کبھی اندر کبھی باہر، اور جو سانس باہر آئے 2 شکریہ، اور اندر لو 2 شکریہ۔ یہ تو بزرگوں سے پوچھو، تب ایک مرتبہ سانس لو، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر باہر کرو الحمدللہ الحمدللہ، پھر اندر کیے سبحان اللہ، پھر الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ہر سانس پہ 2 شکریہ سبحان اللہ کہتے رہو گے تو کھیت کب جوتو گے؟ کاروبار کب کرو گے؟ اماں ابا کی خدمت کب کرو گے؟ کماؤ گے کب؟ ہر سانس پہ 2 شکریہ۔ تو
ایک نسخہ بتا کر جا رہا ہوں، کیا بات ہے، ایک نسخہ بتا کر جا رہا ہوں. جلسے بہت ہو رہے ہیں، عرس کی محفلیں بہت ہو رہی ہیں، ایک نسخہ بتا کر جا رہا ہوں. رات و دن ملا کر 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو تو جس نے 5 وقت کی نماز پڑھ لیا گویا اس نے 24 گھنٹہ شکریہ ادا کر دیا. سبحان اللہ، واہ واہ، کہو انشاءاللہ. نماز کی پابندی، ارے زور سے بولو، انشاءاللہ نماز کی پابندی انشاءاللہ. لیکن نماز کیسی پڑھو گے؟ حضور کا خیال آئے نماز نہیں ہوگی، ویسی نماز نہیں، ویسی نماز نہیں. گائے بیل کا خیال آ جائے نماز ہو جائے گی، اور حضور کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوگی. معاذ اللہ، معاذ اللہ بولو، ارے زور سے بولو. مسیح الدین کہتا ہے بغیر حضور کے خیال کے نماز ہوگی ہی نہیں. کیا بات ہے، بے شک، بغیر حضور کے خیال کے نماز. ایک بات بتاؤ، بغیر تحیات کے نماز ہوگی؟ علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے فتویٰ لے لو. بغیر تحیات کی نماز ہوگی؟ اور تحیات کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. یا اللہ، مالی عبادت تیرے لیے، بدنی عبادت تیرے لیے، ہر طرح کی عبادت تیرے لیے. تو حضور نے لامکاں پہنچ کر، میں ایک خاص بات کہنے جا رہا ہوں، کرم نوازش، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا تحفہ پیش کیا. آج اگر پابندی سے 2 سجدہ کر لے تو تیسرے سجدے میں الہام کے انتظار میں رہتا. مریدوں کو دکھاوا کے لیے اسے 4-5 مرتبہ تسبیح گھما دے تو سمجھتا ہے بالکل غوث پاک کے داہنے ہم بیٹھ چکے. اب کچھ ظالم تو ایسے ہیں، ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، کہتے ہم تو پہنچے پہنچائے ہیں، ہم کو نماز روزہ کیا ضرورت؟ نماز وہ پڑھے جو پہنچا نہیں ہے، یہ تو پہنچے پہنچائے ہیں. گاؤں گاؤں آتے ہیں، اب پیر بنا کر کے بیڈ روم میں لٹاتے ہو. مسجد بغل میں ہے، نہ ظہر میں گیا، نہ عصر میں گیا، نہ مغرب میں گیا، نہ عشاء میں گیا، نہ فجر میں گیا. نہیں گیا تو نہیں گیا، کمرے میں بھی نہیں پڑھا. اگر کوئی عالم آئے کہہ دے ارے بابا نماز تو چائے سے زیادہ کیتلی گرم رہتی ہے، ہاں ہاں، چائے سے زیادہ کیتلی گرم ہے. جس کے یہاں قیام میں کہا ارے چپ مولوی تم کیا جانو، حضرت کی دعا تو بہت کم لگتی ہے، بد دعا بہت لگتی ہے. تو جتنے بھنگراجی ہیں سب مل کر میرے لیے بد دعا کرو. دعا تو کم لگتی ہے، بد دعا بہت زیادہ لگتی ہے. سن لو، ذہن کو حاضر کر کے میں پوری توجہ آپ کی چاہتا ہوں. مسلمانوں، نماز یہ ضروری چیز ہے، نماز بہت ضروری چیز ہے. اور جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کو سنو. ایسے لوگوں سے مرید مت ہو جو دین سے تم کو دور کر دے. بے شک، بہت حقیقت چیز یہ ہے، سرکار سرکاہی ایسے اور نہیں کی بنے سب ہیں. سے بڑی چیز ہے، واہ واہ، کہاں سرکاہی؟ ایک گاؤں کی شہر ہے، گاؤں، لیکن اس گاؤں کی شہرت صرف ایک عاشق کے تلوے کو چوم لیا. ایک عاشق کے تلوے کو تو کھنڈر بھی اگر خواجہ کا تلوا چومے تو بنجر نہ رہے، وہ عظمت کے لحاظ سے سنجر ہو جائے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سمجھ پا رہے کہ نہیں سمجھ پا رہے؟ واہ واہ، عظمت کے لحاظ سے وہ سنجر ہو جائے. اب ذرا ذہن پہ زور دو. کہتے ہیں ہم تو پہنچے پہنچائے، ہم کو نماز روزہ کیا ضرورت؟ مولوی لوگ پڑھیں، یہ لوگ پہنچے پہنچائے نہیں ہیں، یہ تو خالی تقریر کرتے ہیں. بات کو سمجھیے، حضور سے پہنچا ہوا کون ہے؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بے شک، حضور وہاں گئے جہاں بابا تو چھوڑو، ولی تو چھوڑو، نہ کوئی نبی گیا نہ رسول. حضور وہاں گئے نہ کوئی نبی گیا نہ کوئی، اور وہاں پہنچ کر اللہ کو دیکھ رہے، پھر بھی عبادت پیش کر رہے، پھر بھی عبادت پیش کر رہے. التحیات للہ، یا اللہ مالی عبادت تیرے لیے، بدنی عبادت تیرے لیے. کیا سمجھے؟ بندہ چاہے جتنا بڑا ہو جائے مگر بندے کے لیے خدا کی بندگی ضروری ہے. بندے کے لیے خدا کی بندگی. آج اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ عرس کے نام پر جلسہ سجا کر کے
اور لوگ کبھی سرکار سرکاہی پر سلام، کبھی اعلیٰ حضرت پر سلام، اور کبھی خواجہ صاحب پر سلام، کبھی شاہ غنی پر سلام، کبھی مفتی اعظم پر سلام، کبھی تاج الشریعہ پر سلام. چلو نبی پر سلام بھیجو، لیکن ولی پر کیوں، مولانا پر کیوں؟ میں نے کہا یہی تحیات پڑھ، یہی تحیات پڑھو. اللہ کی بارگاہ میں سرکار نے عبادت کا تحفہ پیش کیا تو اللہ نے جواب کیا دیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام ہو. تو تحیات نے بتا دیا کہ عبادت خدا کی کرو اور سلام مصطفیٰ پر پڑھو. عبادت خدا کی کرو اور سلام مصطفیٰ پر پڑھو. اب یہیں پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب حضور کو سلام کرو گے السلام علیکہ ایھا النبی، تو خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ارے زور سے بولو. سلام کرو گے تو خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یقیناً آئے گا. تو سلام بغیر خیال کے نہیں، اور بغیر سلام کے تحیات نہیں، اور بغیر تحیات کے نماز نہیں، تو بغیر حضور کے خیال کے نماز نہیں، بغیر حضور کے خیال کے نماز نہیں. تو اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام ہو. تو حضور نے کیا عرض کیا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یا اللہ ہم پر بھی سلام ہو اور تیرے نیک بندوں پر بھی سلام ہو. غوث نیک بندے اللہ کے، خواجہ نیک بندے اللہ کے، سرکار سرکاہی نیک بندے اللہ کے، اعلیٰ حضرت نیک بندے اللہ کے، اللہ کے ولی نیک بندے اللہ کے ولی، تیرے نیک بندوں پر بھی سلام ہو. پتہ چلا نبی پر سلام بھیجنا یہ اللہ کی سنت ہے، اور ولی پر سلام بھیجنا یہ رسول اللہ. تو کسی کے چکر وکر میں مت آنا، سنیت پہ ہمیشہ قائم رہنا، سنیت پہ ہمیشہ قائم رہنا. یاد رکھنا نبی کی محبت اصل ایمان ہے، نبی کی محبت جان ایمان ہے، نبی کی محبت روح ایمان ہے، نبی کی محبت جوہر ایمان ہے. آج کے اس جلسے کا یہی پیغام ہے. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.